تیسری بات یہ ہے کہ جب یہ عقیدہ جس کا جاننا ہمیں اتنا ضروری ہے تو اس کی اہمیت کیا ہے، کون سے وہ نقاط ہیں، کون سے وہ پوائنٹس ہیں جن کی بنا پر ہمیں اس عقیدے کا جاننا ضروری ہے۔ سب سے پہلے آپ اگر قرآن کو پڑھیں گے اور ان کی آیات پر غور کریں گے تو آپ کو یہ چیز باور ہو جائے گی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کائنات کی تخلیق، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کائنات کی پیدائش اپنے اسی عقیدے اسلامیہ کی اشاعت کے لیے کی، اور اس کو دو طرح سے سمجھیے، ایک علمی طور پر اور ایک عملی طور پر۔ علمی طور پر دیکھیے، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ احاط بکل شیء علما۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا وہ ہے جس نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا اور 7 آسمانوں کی طرح زمینوں کو بنایا۔ زمین و آسمان کے درمیان اس کے احکام نازل ہوتے ہیں۔ اب یہاں سنیں کیوں اللہ نے کیا، کیوں 7 زمین کیوں بنائے، 7 آسمان کیوں بنائے، احکام نازل کیوں کی، اس کی ریزن کیا ہے، لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آپ جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت اس کی صفات ہے، اور صفات کا تعلق توحید سے ہے۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو بنایا، زمین آسمان بنایا تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کو جان لو، اس کی توحید کو جان لو، اس کے عقیدے کو جان لو۔ پھر کہا وَأَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء صفات میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو محیط ہے، اس کی صفات میں سے ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کی صفات میں قدرت ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تاکہ آپ اس کی صفات کو جان لو، اس کی صفات کی معرفت کو حاصل کر لو۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ نکلا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کیا تاکہ آپ اس کی توحید کو جانو، سیکھو، پتہ لگاؤ۔ یہ پہلا جانب ہوا۔ دوسرا جانب، اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان و جنات کو کیوں پیدا کیا؟ تاکہ عملی تطبیق ہو، پریکٹیکل طور پر توحید کو انجام دیا جائے۔ کیسے؟ اللہ تبارک نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے انسان و جنات کو کیوں پیدا کیا؟ تاکہ لیعبدون یعنی لیوحدون، تاکہ انہیں توحید کا گن گائیں، تنہا صرف میری بات کریں، اکیلے میری بات کریں۔ میں ان سے نہ رزق مانگتا ہوں نہ کھانا مانگتا ہوں، اور اللہ تبارک رزاق ہے، وہ طاقتور مضبوط ہے۔ اس آیت میں ہمیں کیا بتایا گیا؟ اس آیت میں ہمیں بتایا گیا کہ ہمیں عملی طور پر توحید کو لانا، لیعبدون، اللہ تعالیٰ کی تنہا عبادت کرنا ہے۔ اور معلوم ہے آپ کو کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں، ان قسموں میں سے ایک قسم ہے توحید الوہیہ۔ الوہیہ ہی العبادہ، الوہیت ہی عبادت ہے، الوہیت الہ سے، الہ کہتے معبود۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت میں آپ کو حکم دیا کہ آپ اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کریں۔ تو آپ کی تخلیق، جناتوں کی تخلیق، 7 آسمان کی تخلیق، اس طرح زمینوں کی تخلیق، پھر اس میں نازل ہونے احکام، اس سب کا ایک مقصد، اور مقصد کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ عقید توحید کو جاننا اور اس پر عمل کرنا۔ یہ ہے عقید توحید کی اہمیت، کہ عقید توحید کی خاطر کائنات کو بنایا گیا ہے، کائنات کو بنایا گیا ہے۔ یہ نمبر 1۔ نمبر 2، آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں دنیا کے اندر پیدا کیا، جہاں ہمارے زندگی گزارنے کے اسباب اور ذرائع بنائے، وہیں اپنی معرفت کے لیے اور اپنی دین کی جانکاری کے لیے انبیاء کا ایک سلسلہ بھی بنایا، اور انبیاء کے ساتھ بہت سی کتابیں نازل کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت کے اندر رسول بنائے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ کہتے ہیں فی کل قرن و طائفۃ رسولہ، ہر صدی کے اندر، ہر جماعت کے اندر ہم نے رسول بنائے۔ کیوں رسول بنائے؟
اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر امت کے اندر رسول کیوں بنائے؟ اس توحید کے لیے. توحید کیا ہے؟ انی عبد اللہ، اللہ تعالیٰ کی بات کریں. ان انبیاء کرام کو ہم دنیا میں بھیجے، اپنے بندوں تک بھیجے. کس لیے بھیجے؟ تاکہ میری عبادت کریں، میری وحدانیت کا اقرار کریں، مجھے ہی تنہا رب مانیں. وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے بچیں. طاغوت کیا؟ طاغوت کہتے ہیں ہر وہ شخص جس کی عبادت کی جائے اور اس کی عبادت سے راضی ہو. ابن جریر طبری کہتے ہیں طاغوت ہر وہ شخص جو اللہ تبارک تعالیٰ پر سرکشی کیا اور لوگ اس کی عبادت کرتے ہیں، چاہے اس سے محبت میں کرتے ہیں چاہے مجبوراً کرتے ہیں. جیسے فرعون کی لوگ کی بات مجبوراً کرتے تھے، اور کچھ لوگوں کی بات لوگ طوعاً کرتے ہیں، جیسے کفار مکہ بتوں کی پرست طوعاً کرتے تھے، بت ان کو تھوڑے مجبور کرتے تھے. تو اللہ تبارک تعالیٰ کے سوا جس کی بات کی جائے وہ طاغوت ہے، چاہے وہ انسان کی شکل میں ہو، چاہے وہ قبروں کی شکل میں ہو، اور چاہے کسی مجسمات یا مظاہر کی شکل میں ہو. سب کے سب طاغوت میں شامل ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت کے اندر فرمایا کہ ہم نے ہر امت کے اندر رسول بھیجے، اور رسولوں کا مشن کیا رہا؟ دو چیزیں رہیں، ایک تھا مثبت، ایک تھا منفی. مثبت کیا تھا؟ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا ہے. اور منفی کیا تھا؟ اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرنا ہے، شیطان کے ورغلان میں نہیں آنا ہے، اس کے ساتھ کسی کے شریک نہیں کرنا ہے. تو نتیجہ کیا نکلا کہ اس توحید کی اہمیت یہ ہے کہ جی توحید کی نشر و اشاعت خاطر، توحید کی نشر و اشاعت خاطر، توحید کو عام کرنے کی خاطر اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا کیا؟ رسولوں کا ایک سلسلہ بھیجا، رسولوں کو بھیجا. اور تیسری چیز جو عقیدہ توحید یا عقیدہ اسلامیہ کی اہمیت میں ہے کہ یہ عقیدہ توحید اور توحید کی دعوت، یہ کسی مسلمان پر جو چیزیں واجب ہوتی ہیں سب سے پہلی چیز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تو کیا کہا؟ اذا جئتهم فادعهم الى ان يشهدوا اللہ الہ الا اللہ. آپ کو اور بخاری کے دوسرے الفاظ میں ہے فلیکن اول ما تدعوهم الیہ عبادت اللہ، کہ آپ جا رہے ہو یمن میں تو آپ اپنی اس کام میں جہاں جا رہے ہو سب سے پہلے آپ کا کام کیا ہوگا؟ وہ کام ہوگا کہ ان کو توحید کی دعوت دینا. اس لیے ایک مسلمان پر سب سے پہلی چیز جو واجب ہوتی ہے وہ توحید ہوتی ہے. اور ایک داعی پر سب سے پہلی چیز جو اس کی دعوت میں مدعو کے لیے واجب ہوتی ہے اس کو توحید کی طرف بلانا ہوتا ہے. توحید کی اہمیت ہے کہ اللہ کے رسول نے اور دیگر چیزوں کو اہمیت نہیں تھی، کہ آپ کا سب سے پہلے کام ہونا چاہیے کہ آپ توحید کی دعوت دو. اور اس حدیث کے اندر ایک بہت بڑا منہجی دعوتی منہج بھی اس کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے. آپ دیکھتے ہیں دعوت کے میدان میں بہت سارے لوگ دعوت کی شروعات بہت سارے ذرائع سے کرتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں پہلے اخلاق کی بات کرو نا، اخلاق لوگوں کا ٹھیک ہو جائے گا، اپنے آپ وہ آ جائیں گے. کچھ لوگ کہتے ہیں چھوڑو نا اس کو، نماز کی طرف بلاؤ، عقیدے کو رہنے دو، اختلاف ہو جائے گا. مدینہ کے بہت بڑے عالم ہیں، اللہ تعالیٰ نے کفایت میں، شیخ عبد المحسن عباد حفظ اللہ. ایک مرتبہ ان کے درس میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں، تو ان سے سوال کیا گیا کہ شیخ آپ کی کیا رائے ہے کہ ہم لوگ جس ملک میں رہتے ہیں مصلحتاً ہم توحید کی بات کو نہ ذکر کریں، حکمتاً نہ ذکر کریں، اور پہلے دوسری باتوں کو ذکر کریں. بڑا اچھا جواب ان کا تھا. کہا ہزاروں سال اس کے تجربے ہو گئے، اب مزید تجربے کی ضرورت نہیں ہے. ہزاروں سال اس کی تجربات ہوئے، اب تجربے کی ضرورت نہیں ہے. اب ہمیں ہر حال میں جب ہماری دعوت کی شروعات ہوگی تو حکمت کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصولوں کو اپناتے ہوئے
دعوت توحید سے ہی شروعات کرنا ہے۔ تو یہ عقیدے کی اہمیت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو جب مشن کے لیے بھیجا یمن میں، تو ان کے اوپر جو چیز ان کو جو ڈکٹیٹ کرایا، جو ان کو بتایا کہ پہلے کیا کرنا ہے، وہ توحید کی دعوت شروعات کیا۔ اس لیے میرے دوستو، ہم میں سے جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یا تو ایک دائی کی حیثیت سے ہیں، یا تو ایک باپ کی حیثیت سے ہیں، یا ایک بھائی کی حیثیت سے ہیں، یا استاد کی حیثیت سے ہیں، ان سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ جس کے ذمہ دار ہو، آپ اپنی سطح پر اپنی دعوت کی شروعات توحید سے کیجیے۔ اپنے بچے کی توحید پر آپ پرورش کیجیے۔ آپ کی بیوی آپ کے ساتھ اس کی زندگی شروع ہوئی ہے، اس کو توحید کی دعوت دیجیے اگر توحید اس کو نہیں معلوم ہے۔ آپ کا کلیگ آپ کے ساتھ کام کرتا ہے، اس کو نہیں معلوم ہے تو آپ اس کے توحید کا کام شروع کیجیے، لیکن یہ سب حکمت کے ساتھ ہونا چاہیے، کیونکہ توحید بہت اہم چیز ہے، عقیدہ اسلامیہ بہت اہم چیز ہے۔ چوتھی چیز یہ کہ عقیدہ توحید کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ عقیدہ توحید ہی ہمارے تمام نیک اعمال کے قبول ہونے کا سبب ہے اور بنیاد ہے۔ اگر ہمارے پاس توحید نہیں ہے تو ہمارے اعمال قبول نہیں ہو سکتے، ہم کتنا بھی عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ آپ کی طرف بھی وحی کی گئی اور آپ سے پہلے لوگوں کی طرف بھی وحی کی گئی، اگر آپ شرک کریں گے تو آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ یہ کس کو تنبیہ کی جا رہی ہے؟ کس کو تنبیہ کی جا رہی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ آپ اگر شرک کریں گے تو آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ ہم اور آپ کون ہیں؟ ہم آپ کون ہیں؟ جب ایک رسول کو تنبیہ کی جا رہی کہ آپ شرک کریں گے تو آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر توحید نہیں ہے، آپ کتنا بھی عمل کریں، آپ کتنا بھی صدقہ کریں، آپ کتنا بھی چیریٹی کریں، آپ کتنا بھی اخلاقیات کا مظاہرہ کریں، آپ کتنے بھی خیر کے کام کریں، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اس کا بدلہ دنیا میں دے دے گا، آخرت میں آپ کا کوئی بھی نصیب نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کے پاس توحید نہیں ہے۔ آپ اگر توحید نہیں جانتے، آپ توحید کو عمل میں نہیں لاتے، توحید کو نہیں سیکھتے ہیں اور عمل پر عمل کیے جا رہے ہیں، کس کے لیے کیے جا رہے ہیں؟ کس کے لیے آپ کا عمل ہے؟ آپ کا عمل ہے کس کے لیے؟ آپ اس کو جانیں۔ اس کے بعد جو چیز ہے کہ آخری پوائنٹ انشاءاللہ اس میں بات میں ختم کر دوں گا کہ توحید کی اہمیت میں سے یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے جو حقوق ہیں، ان حقوق میں سب سے بڑا حق اس کے بندوں پر یہ ہے کہ وہ اس کی توحید کو بجا لائیں، اس کی توحید کو مانیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، اتنی میں پوچھتے ہیں کہ اے معاذ بتاؤ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ تو کہا اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے، کیا ہے؟ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، تنہا اللہ کی بات کریں، اس کے ساتھ شرک نہ کریں، اور اللہ کی بات کرنا اور شرک سے دور رہنا یہ توحید ہے۔ اور کیا بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ ان لا یعذب من لا یشرک بہ شیئا، کہ اللہ تعالیٰ اس کو عذاب نہ دے جو اس کے ساتھ شرک نہیں کرتا ہے۔ تو یہ توحید جو ہے اللہ کے حقوق میں سے پہلا حق ہے۔ اس نے ہمیں پیدا کیا، ماں باپ دیا، زمین آسمان مرائیں، آشائش کے سارے ذرائع پیدا کیے، اور ہم اس کا حق نہ ادا کر پائیں 60 سال 65 سال 70 سال میں؟ اس لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ حق کو پہچانیں اور اس کے حق کو ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو عقیدہ توحید کے سمجھنے، اس کو اپنانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھے، ایمان اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔
آمین رب العالمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.